رمضان کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ 2 مہینے پہلے دعا ہو رہی ہے، اے اللہ ہمیں ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان تک ہمیں صحیح سالم رکھ، رمضان تک ہمیں تندرست رکھ۔ یہ دعا ہو رہی ہے۔ ابن الفضل مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کے حالات کیا تھے؟ کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم الی رمضان۔ اللہ سے 6 مہینے پہلے دعائیں شروع کر دیتے تھے صحابہ اور تابعین۔ کیا دعائیں؟ اے اللہ ہمیں رمضان عطا فرما۔ اور جب رمضان چلا جاتا تھا پھر دعائیں کیا ہوتی تھی؟ اے اللہ ان یتقبل منہم، اے اللہ رمضان ہماری جانب سے قبول فرما۔ تو 6 مہینے پہلے دعا ہو رہی ہیں رمضان عطا ہو جائے، اور رمضان گزر جانے کے 6 مہینے بعد تک دعائیں ہو رہی ہیں کہ جو رمضان گزرا ہے وہ قبول ہو جائے۔ کتنی اہمیت ہے رمضان کی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اتاکم شہر رمضان فیہ لیلہ خیر من الف شہر۔ لوگوں رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو چکا۔ اللہ نے ایک رات اس میں ایسی رکھی جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ۔ جو اس رات کو پانے سے چوک گیا گویا دنیا کی ساری خوبیوں سے چوک گیا، دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت انسان ہے وہ جو جس نے رمضان المبارک کے اندر شب قدر کو نہیں پایا اور رمضان کی عظمت کو نہیں بجا لایا، دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت انسان ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا رمضان میں؟ محدثین لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں آپ کے معمولات، جب رمضان آتا تھا 3 چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں بڑھ جاتی تھی۔ پہلی چیز تھی کہ آپ عبادت کے اندر انتہائی کوشش کرتے تھے، اپنے آپ کو تھکاتے تھے۔ ویسے تو عام دنوں کی عبادت کا حال یہ تھا کہ قد تورمت قدما، آپ کے قدموں پر، قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، لیکن رمضان میں یہ عبادت اور بڑھ جاتی، تھکاتے تھے۔ پہلا کام تو یہ ہوتا تھا۔ دوسرا کام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ آپ کی سخاوت رمضان میں ایسی ہوتی تھی جیسے آندھی اور طوفان ہوتا ہے، اس طرح سے آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ تیسری چیز جو رمضان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول میں اضافہ ہوتا تھا وہ تھا دعاؤں کے اندر اضافہ، الہا وزاری، دعا، گریہ وزاری، اللہ سے مانگنا، اس میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو عبادت میں تھکانا، سخاوت، اور تیسری چیز دعاؤں کے اندر اضافہ۔ اور اکابر کا رمضان کیسا تھا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان کے اندر 63 قرآن مکمل فرمایا کرتے تھے۔ 63 قرآن کیسے؟ ایک دن میں 1 قرآن رات میں، تو 30 دن کا مہینہ ہوا، ایک دن میں 1 رات میں کتنے ہو گئے؟ 60۔ اور 3 قرآن کریم تراویح کے اندر 10 دن میں ختم، تو کتنے ہو گئے؟ 63۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا معمول کیا تھا رمضان میں؟ جب رمضان آنا ہوتا تھا اور رمضان کے چاند نظر آنے سے 1 دن پہلے اپنے تمام مریدین، اپنے تمام شاگردان کو بلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھائی اب آخری ملاقات ہے، اگر اللہ نے زندگی تو رمضان کے بعد ملاقات ہو۔ اب رمضان میرا مہینہ ہے، کسی سے ملاقات نہیں ہوگی، اللہ نے زندگی دی، رمضان کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اور ایک خادم کو بلاتے تھے، بورا دیتے تھے کہ جو بھی خط آئے رمضان میں وہ اس بورے میں ڈال دینا، اگر زندگی رہی تو رمضان کے بعد ان خطوط کا جواب دیا جائے گا، جو حضرت کے مریدوں کے خط آتے تھے رمضان کے بعد جواب دیا جائے گا۔ بس
पूरे 24 घंटों में से सिर्फ थोड़ा सा वक्त था हजरत का खाली, वो इफ्तार के बाद 1 कप चाय पीते थे। खादिम को उस वक्त कुछ अर्ज करना होता तो अर्ज कर देता, बाकी 24 घंटों में से कोई घड़ी ऐसी नहीं थी जो इबादत से खाली जा रही हो। यह अकाबिर का एहतमाम था रमजान का। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी, जिन्हें शेखुल हिंद कहा जाता है, हजरत हकीमुल उम्मत तो ये कहते थे मौलाना शरीफ अली थानवी के शेखुल हिंद नहीं, शेखुल आलम कहो। शेखुल हिंद तो हिंदुस्तान के शेख, वो तो शेखुल आलम थे, पूरी दुनिया के शेख थे। उनका मामूल क्या था? तरावी इतनी लंबी पढ़ते थे कि इशा के बाद तरावी शुरू होती थी। एक हाफिज साहब खास तौर पर घर के अंदर मुतय्यन था, पर्दे के पीछे घर की मस्तूरात होती थी हजरत की, और घर में तरावी होती थी। एक हाफिज साहब होते थे, तरावी शुरू होती थी इशा के बाद और सहरी तक चलती थी। तरावी से फरागत हुई, उसके बाद हजरत सहरी खाते थे। पूरी रात कुरान, पूरी रात तरावी। और हम माजरत के साथ हमारा क्या मामूल है? हम ये देखते हैं कि 3 दिन की कहीं मिल जाए, 5 दिन की मिल जाए, 7 दिन की मिल जाए, और हाफिज साहब एक्सप्रेस होने चाहिए। नहीं, यह अकाबिर का रमजान था। ईशा के बाद से लेकर शहरी के खत्म तक कुरान चल रहा है, तरावी चल रही। एक मर्तबा जब आखिरी उम्र में नकाहत पेश आ गई तो घर की मस्तूरात ने हाफिज साहब से कहा पर्दे में कि भाई हजरत वैसे तो मानेंगे नहीं, तुम एक काम करो, आज ये कह देना कि मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा सा हजरत को आराम मिल जाएगा। तो हाफिज साहब ने थोड़ी देर तरावी पढ़ाई और कहा कि हजरत आज तबीयत खराब है। हजरत एकदम उज्र कबूल करते थे। तो हजरत ने कहा कि कोई बात नहीं, आप आराम करें। चुनाचे एक कमरे में हाफिज साहब लेट गए और लाइट बंद कर दी गई। कुछ देर के बाद हाफिज साहब ने देखा कि कोई आदमी पांव दबा रहा है, पांव दबा रहा है। एकदम हाफिज साहब हड़बड़ा कर खड़े हुए कि कौन है? लाइट खोली तो देखा कि शेख हैं, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। कहा कि हजरत ये क्या, हजरत ये क्या? कहा कि भाई आपकी तबीयत खराब है, आप हमारे हाफिज साहब हैं, आपके अगर हमने पांव दबा दिए तो क्या हो गया? कि हजरत ये तो बहुत बड़ा जुर्म, मुझसे सरजद हो गया, और मैंने तो वैसे ही कह दिया था, तबीयत हल्की सी खराब थी, लेकिन मैंने, आपने उज़्र कबूल कर लिया कि अब ठीक है, कि जी हाँ ठीक है, तो चले। फिर शुरू हो गए। घर की मस्तूरात का भी यही हाल था दीनदारी का। एक मर्तबा लिखते हैं कि हजरत के घर में एक हाफिज साहब आए, मस्तूरात घर के पर्दे के पीछे तरावी पढ़ती थी, तो हाफिज साहब आए, 4 पारे पढ़े उन्होंने और जल्दी से खत्म कर दिया। तो बाद में हजरत से शिकायत की मस्तूरात ने कि आज कैसे हाफिज साहब बुलाए, सिर्फ 4 पारे पढ़े हैं, सिर्फ 4 पारे पढ़े और जल्दी खत्म करके चले गए। यानी सहरी तक तरावी का मामूल था। यह था रमजान अकाबिर का। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फज़ाइल अमाल के मुसन्निफ, शेखुल हदीस का सबसे पहला लक़ब हजरत शेख ज़करिया को मिला। कुतुब आलम थे, कुतुब आलम। क्या मामूल था रमजान का? हजरत आबिदी में लिखते हैं कि जिस पारे को रात में तरावी में मुझे सुनाना होता था, उसे दिन में 30 मरतबा पढ़ता था, 30 मरतबा। और कुरान से ऐसा इश्क, हजरत ने लिखा है, हजरत के बारे में आता है कि एक मरतबा कुरान पढ़ रहे थे तो एक बेतकल्लुफ दोस्त आ गया, जोहर के बाद आकर बैठा। हजरत कुरान में मशगूल थे, उसने सोचा कि थोड़ी देर में फारिग हो जाएंगे। हजरत पढ़ते रहे, वो बैठा रहा बेचारा। असर की नमाज का वक्त हुआ, असर की नमाज पढ़ के आ गए, फिर कुरान लेकर बैठ गए। तो फिर उसने, बेतकल्लुफ दोस्त था, उसने कहा कि भाई रमजान तो हमारे पास भी आवे, लेकिन बुखार की तरह नहीं आता। देहाती अंदाज में कहा, रमजान तो हमारे पास भी आता है, लेकिन इस तरह बुखार की तरह नहीं आता। तो ये अकाबिर का मामूल था। ये अकाबिर को मालूम था कि रमजान क्या चीज है। हज़रत शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रमजान पूरे साल का मेयार है। यानी अगर कोई ये चाहे कि मैं कुछ बन जाऊं तो वो रमजान में बन सकता है। अगर कोई ये चाहता है कि मैं तहज्जुद गुजार बन जाऊं
تو رمضان میں تہجد پڑھنا شروع کر دے، پورے سال تہجد کی توفیق ہوگی۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری نگاہ پورے سال محفوظ رہے، غیر محرموں پر نہ پڑے، تو رمضان میں اس کی مشق کر لے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے، پورے سال رمضان کی برکت سے محفوظ رہے گا۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اشراق، چاشت اور اوابین کی مجھے معمول بن جائے، تو رمضان میں کر لے۔ یعنی جس عمل کا آپ کو عادی بننا ہے وہ رمضان میں کر لو، اور رمضان اگر غلط گزر گیا تو پورا سال غلط گزرے گا۔ پورے سال کا دل ہے، پورے سال کا قلب ہے۔ اور اللہ کی رحمتیں کیسی نازل ہوتی ہیں رمضان میں؟ حضرت اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ رمضان میں جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں بندوں پر، عام دنوں میں اترنے والی رحمتیں اور رمضان میں اترنے والی رحمتوں میں اگر کمپیئر کیا جائے تو ایسا ہے جیسے سمندر اور ایک پانی کا قطرہ۔ انوار اور برکات کی بارشیں ایسی ہوتی ہیں جیسے سمندر اور قطرے میں نسبت ہے۔ ایسی عجیب و غریب بارشیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، ایسے انوار و برکات ہیں۔ گویا کہ ایک بزرگ یہ فرماتے تھے کہ رمضان اللہ نے چیک بک دے دی، بلینک چیک بک ہے۔ اب ہمارا اختیار ہے کہ اس میں ہم کتنا بیلنس بھر لیتے ہیں۔ تو یہ رمضان آ رہا ہے جس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ شعبان کی آخری تاریخ میں رمضان سے پہلے آپ کھڑے ہوئے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، یہ لوگوں تم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر مبارک، جس میں جو بابرکت مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ نے ایک ایسی رات رکھ دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس رات کو پانے کی عبادت ایک طرف، لیکن قیمتی چیز خاص تاریخ نہیں بتائی گئی، چھپا دی اللہ نے 5 دنوں کے اندر۔ 5 دن تلاش کرو، شب قدر مل جائے گی۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، جو انسان ایک نیکی کرے گا، ایک نفل پڑھے گا عام دنوں کے فرض کے برابر، ومن ادی فیہ فریضہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو انسان ایک فرض پڑھے گا 70 فرضوں کے برابر، وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ وہ شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ ہے، دوسروں کی غمخاری، کسی کو پریشانی میں دیکھا، کسی کو ٹینشنوں میں دیکھا، کسی کو غموں میں دیکھا، ان کا ہاتھ پکڑنا، ان کے غم کو دور کرنا، ان کی پریشانی کو دور کرنا۔ وہ شہر المواسات، وہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، ایسا مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں عام دنوں میں اتنے دسترخوان پر اتنے اللہ کی نعمتیں نہیں ہوتی جتنی رمضان میں ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو انسان دوسرے کو روزہ افطار کرا دے، اللہ نے اس کے لیے 3 بشارتیں رکھی ہیں۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، پہلی بشارت یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، روزہ افطار کرانے والے کے گناہ معاف کرا دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں جو کسی کو روزہ افطار کرائے گا۔ وعتق رقبتہ من النار، جہنم سے چھٹکارا، روزہ افطار کرانے والے کو جہنم سے چھٹکارا۔ وکان لہ مثل اجری، اور جس کو روزہ افطار کرایا ہے اس کا سارا ثواب اسے مل گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسے نہیں ملا؟ اللہ کے نبی نے اگلا جملہ فرمایا، من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، جس نے روزہ افطار کیا ہے اس کی نیکیوں میں سے ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ روزہ افطار کرانے والے کو 2 روزوں کا ثواب ملے گا، ایک تو خود اس کا اپنا روزہ اور جسے افطار کرا رہا ہے اس کا روزہ۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، فاقوں کی حالت ہے، غربت کی حالت ہے، دوسروں کو کیسے افطار کرائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ثواب 3 بشارتیں میں نے بتائی ہیں،
ہر اس شخص کو عطا فرمائیں گے جو کسی کو پانی کا ایک گھونٹ سے افطار کرا دے، لسی کا ایک گھونٹ پلا دے یا کھجور کا ایک ٹکڑا کھلا دے. اور جو انسان کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطاری کراتا ہے تو فرمایا کہ اس کو تو اللہ حوض کوثر سے پلائیں گے، حوض کوثر سے پلائیں گے، اس سے پینے کے بعد کبھی بھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. تو یہ رمضان ہے، نیکیوں کا سیزن ہے. ہر انسان جو بزنس ہوتے ہیں ان کا ایک سیزن ہوتا ہے. اس سیزن کے وقت آدمی سوچتا ہے کما لوں. کوئی آدمی ٹچ کرتا ہے بھائی میرا سیزن ہے مجھے پریشان نہ کرو، سورا شیڈیول بناتا ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک میں کروں گا. نیکیوں کا سیزن ہے رمضان. اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دنیاوی کاموں کو زیرو کر دیں. یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس میں کمی لائیں. ایک ایسا شیڈیول بنائیں کہ دنیاوی کام ایک طرف رکھ دیں، بس کام چلاؤ ہونا چاہیے، باقی سارا وقت عبادت کے لیے فارغ کر لیں. ایسا نظام الاوقات بنایا جائے، نظام الاوقات بنایا جائے کہ اس وقت میری تلاوت ہوگی، اس وقت تسبیحات ہوں گی، اس وقت تہجد کا وقت ہے تو تہجد پڑھوں گا، اور اس وقت قرآن کریم پڑھوں گا، قرآن کا ہو، اور دعا کا وقت. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. عصر کی نماز کے بعد بس بیٹھ جاتے تھے اللہ کے سامنے، ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتے تھے، اور عصر سے لے کر مغرب تک بس دعاؤں میں مشغول رہتے تھے. یہ مانگنے کا وقت ہے. اور تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی اللہ نے وعدہ فرما لیا، تو 40,000 نیکی ملے گی. 1500 نیکی، اور کتنے سجدے ہیں؟ 40 سجدے ہیں. تو 1500 نیکی اور 40 تو 60,000 نیکیاں ہیں تراویح. تو ذہن میں رکھ کر یہ پڑھیں کہ بھائی تراویح 20 رکعت ہوں گی اور ادھر میری 60,000 نیکی، تو یہ ہو گئی سجدوں کی. اور قرآن کریم سننے کی جو نیکی ہے 1 کے 10 ہیں، اور پھر 10 کے 70 ہو رہے ہیں رمضان کی وجہ سے. یہ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ سننے میں بھی مزہ آئے گا. اور صاف ستھرا یہ دیکھیں کہ کہاں پر قرآن بغیر لفظوں کے کاٹے ہوئے پڑھا جا رہا ہے. اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ تراویح ہو رہی ہے اور حافظ صاحب یعلمون تعلمون پڑھیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایسا قرآن پڑھنے والے پر بھی لعنت کرتا ہے اور سننے والوں پر بھی لعنت کرتا ہے. بجائے اس کے کہ نیکی لکھی جاتی، گناہ کما رہے ہیں لوگ. یعلمون تعلمون کے سوا کچھ، ایک ایک لفظ سمجھ میں آنا چاہیے. چاہے اسپیڈ ہلکی ہو، کیا فائدہ بھائی؟ آپ 10 دن کا 30 دن کا سنو ایک پارا، ایک پارے میں 1 گھنٹہ لگ رہا ہے، نیکی تو آپ نے کتنی کما لی. اور سن لیا 3 دن کا اور اس میں کمایا کچھ نہیں، گناہوں کا پوٹلا باندھ لیا. تو اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ الم ترا سے پڑھ لیتے، کم سے کم 60,000 نیکی تو مل جاتی 20 سجدوں کی. اور سب سے اہم بات رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. روزہ صرف روزہ نام ہے کھانے پینے سے رکنے اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنے سے رک، صرف اسی کا نام نہیں ہے. روزہ ہر غلط چیز سے بچنے کا نام ہے. زبان منہ سے کوئی غلط بات نہ نکلے، آنکھوں سے کوئی چیز غلط نہ دیکھے، کانوں میں غلط چیز نہ جائے. بلکہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کمائی غلط ہوتی ہے، تو اس کا سولوشن بھی انہوں نے دیا کہ اگر کسی کی کمائی غلط ہے تو کوشش یہ کرے کہ کمائی چھوڑ دوں. کوئی نوکری ایسی ہے اس طرح کی، اسے چھوڑ دوں، لیکن وہ نہیں چھوڑ پا رہا ہے، تو حضرت نے اس کا سولوشن یہ دیا ہے کہ قرضہ لے لے. رمضان سے پہلے قرضہ لے لے، اس قرضے میں سے خرچ کرے رمضان میں. کم سے کم حلال افطار ہو، حلال سحری ہو، اور حلال کی تلاش میں رہے. پتہ چلا کہ روزے رکھ رہے ہیں اور حرام سے افطار ہو رہی ہے، تو ایسے روزے سے کیا فائدہ؟ تو کانوں میں غلط نہ. اور سب سے زیادہ جو نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے اس رمضان میں وہ ہے موبائل. موبائل کو تو ایک طرف رکھ دو، موبائل کو طلاق ثلاثہ دے دو. چاہے اس میں کتنا ہی اچھا ریل آ رہی ہو، کتنی اچھی ویڈیو آ رہی ہو، کچھ نہ سنو، کیونکہ آپ لے کر بیٹھیں گے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کب برباد ہو گئے پتہ نہیں. ایسی چیز ہے. تو موبائل سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے.
اور तिलावत कुरान करीम, तस्बीहात और दुआएं, असर से लेकर मगरिब तक दुआओं का मामूल बनाना है। और तहज्जुद का कम से कम मामूल होना चाहिए। पूरे साल नहीं पढ़ सकते, कम से कम 30 दिन तो तहज्जुद का मामूल बनाइए। और बड़ा आसान है भाई, शहरी खानी है, शहरी खाने से आप 15 मिनट पहले उठ जाओ। जो अल्लाह वाले हैं वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन मैं एक आम बात बता रहा हूं। तो शहरी से 15 मिनट पहले उठकर आप 8 रकात तरावी पढ़ लें, बड़ा आसान मामूल है। तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह पूरे साल तरावी पढ़ने का अल्लाह की तरफ से तौफीक हो जाएगी। तो ये रमजान आ रहा है, इस वजह से हमें इसकी कदर करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लानत के मुस्तहिक हो जाएं। अल्लाह के नबी ने बड़ी सख्त बद्दुआ फरमाई कि जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करा ले, वो हलाक हो, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो जी। हाँ, 8 रकात वैसे मसनून है, और अगर टाइम नहीं है तो 2 भी पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं। 13 रकात तक साबित है, तहज्जुद की 13 रकात तक साबित है, यानी 3 वितर और 10 रकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। और आम मामूल था 11 का, 8 रकात तहज्जुद और 3 रकात वितर। और बाकी जैसा अल्लाह तौफीक दे, वक्त कम हो, 2-2 करके पढ़ना अफजल है। 2-2 करके पढ़ना ज्यादा बेहतर है, अफजल है। और शुरू में तहज्जुद में यह किया जाए